سورت التغابن 64واں نمبر مدنیہ 108 نمبر اس کا شان نزول ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کرتی ہیں اللہ ہی کے لیے، یا تسبیح کرتے رہیں گے اللہ ہی کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض جو بھی زمین میں، لہ الملک بادشاہی بھی اللہ ہی کو زیبا ہے، والحمد اور تعریف بھی خاص اس ہی کے لیے ہے، وہو اور واحد اکیلا یکتا، واحد القہار، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو واحد بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو قدیر بھی ہے، اور کائنات کی خالق بھی ہے، اور ہماری خالق بھی ہے، اور ہماری رب بھی ہے کہ اس نے کائنات کو ہماری تخلیق سے پہلے بنایا اور نظام ربوبیت رکھ دیا، اور وہ ہمارا الہ بھی ہے کہ ہم سب اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اسی سے استعانت مانگتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے سوا کس سے مدد نہیں مانگتے، اور خالق رازق مالک ہونا اسی کو زیبا ہے۔ اس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے کہ هو الذی وہی ذات ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تو اس نے تمہیں تخلیق کیا، تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مومن ہی رہا۔ واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اپنے انبیاء کو اس نے جب چاہا جتنا چاہا علم دیا، فرشتوں کو بھی جو چاہا جب چاہا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی عالم ما کانا وما یکون نہیں۔ تخلیق کائنات اسی نے کی، حق کے ساتھ کی، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، آسمان اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا اور تمہاری تصاویر یعنی کہ ماں کے رحم کے اندر بالکل احسن بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس طرح سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل وہی احسن کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں تخلیق کیا، ثم رددناہ پھر وہ اپنے اعمال کے ذریعے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، ثم رددناہ اسفل سافل نیچوں سے نیچے ہو گیا، پتھروں کو سجدہ شروع کر دیا، مزاروں کو سجدہ شروع کر دیا، گائے کے آگے جھک گیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور بندر تک کو اس نے الہ کا مرتبہ دے دیا، بالکل نیچوں سے نیچ بن گیا، اور اللہ نے اسے کتنا بہترین احسن تقویم بنایا تھا، مومن بنایا تھا، توحید والا بنایا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، بے شک وہی جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، مخلوق یعنی، وَيَعْلَمُ اور وہ یہ جانتا ہے مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ جو چیزیں تم چھپاتے ہو، جو چھپا کر تم گناہ کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، چھپا کر اللہ کی چھپ کر عبادت کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ واللہ علیم، بے شک وہ علم رکھنے والا ہے، بذات صدور سینوں کا بھی علم وہ ہی رکھتا ہے، اس کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی علم ما کانا وما یکون نہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے پہلے کفر کیا، یعنی کہ جس طرح مشرکین مکہ کفر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ قوم نوح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا، تمام عاد سمود اتنی بڑی بڑی قومیں جو پہاڑوں کو پھاڑ کر توڑ کر اس میں گھر بنا دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم اپنے کام کا انہوں نے وبال چکھ لیا، ان پہ عذاب الہی ہو کر رہا، ولہم عذاب علیم اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک کس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، ذالک یہ وجہ تھی، بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ کہ ان کے پاس رسول بھی آئے اور روشن دلائل لے کر بھی آئے، معجزات بھی لے کر آئے،
فقالو تو انہیں جو ہے نا کوئی انکار کا جب موقع نہ ملا، کوئی دلیل نہ ملی، تو انہوں نے کہا ابشرین یہدوننا کہ یہ بشر ہمیں راہ بتائیں گے، یعنی کہ ان کی تحقیر شروع کر دی۔ آج بھی کفار کا یہی وتیرہ ہے، جب انہیں توحید کی طرف دعوت دی جائے، جب انہیں قرآن اور سنت کی طرف دعوت دی جائے، تو بجائے اس کے کہ شرک اور بدعت سے باز آئیں، وہ جو ہے آگے جو ان کے مبلغ ہوگا اس کو کہیں گے ابشرین یہدونا کہ یہ ہمیں راہ دکھائے گا، یہ تو خود بڑا گناہ گار ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یعنی کہ ایمان انہوں نے نہیں لانا اور وہ نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد میں فکفروا تو وہ کافر ہو گئے، وتولوا انہوں نے منہ پھیر لیا قرآن اور سنت سے، واستغنا اور اللہ سے بے پرواہی انہوں نے دکھائی، استغنا اللہ واللہ غنی حمید، حالانکہ اصل میں غنی اور بے پرواہ ذات اللہ کی ہے، انسان مجبور محض ہے، اس کے باوجود انہوں نے یعنی کہ اپنی طرف سے غرور کیا، تکبر کیا، استہزاء بالانبیاء کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیج دیا۔ زعم الذین کفروا اور یہ جو کافر ہیں یہ ان کے بھی یہ اسی طرح کے گمان ہیں، یہ کہتے ہیں لن یبعثوا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ان کے مال ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اٹھائے گئے حساب کتاب ہوا تو ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس لیے انکار کر دو۔ ان کے لیے ایک آسان ترکیب تھی، تو وہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ کل ان کو بتا دو بلا و ربی کیوں نہیں، ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، میرے رب کی قسم لا تب آسنا تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبئون بما عملتم اور پھر تمہیں بتا دیا جائے گا یہ جو تم عمل کر رہے تھے، یہ جو تم شرک کر رہے تھے، یہ جو تم کفر کر رہے تھے، یہ جو تم بت سازی کر رہے تھے، یہ جو تم مزار سازی کر رہے تھے، یہ تم غیروں کے آگے جھک رہے تھے، یہ جو غیروں کی جو ہے نا آہ و بکا کر رہے تھے، یہ جو غیروں کو مددوں کے لیے پکار رہے تھے، غیروں سے استعانت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے سارے عمل جو ہوں گے تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور شرک و کفر والے سارے بدعت والے، وذالک علی اللہ یسیر یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ ہاں ایمان لاؤ اللہ پر کھرا اور مخلص، خالص اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اگر تم نے فلاح پانی ہے، وہ نور اس نور پر اللہ زی انزلنا جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، رسول کے طریقے پر ایمان لاؤ، صحابہ کے طریق پر ایمان لاؤ، واللہ بما تعملون خبیر بے شک اللہ کو تمہاری کاموں کی خبر ہے۔ اگر تم شرک کفر سے باز آ جاؤ گے، اگر تم قرآن اور سنت پہ چلو گے، اگر تم توحید پہ چلو گے تو پھر تمہاری فلاح یقینی۔ تو یوم یجمعکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یجمعکم جس دن جمع کر دے گا اللہ لیوم الجمع وہ جمع ہونے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن یہ جو ہے نا تغابن کا دن ہے، یہ تغابن کہتے ہیں کہ غبن کرنا، چھپا لینا، دھوکہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن وہ دھوکے کا دن ہے۔ کیسے دھوکے کا دن ہے کہ ایک آدمی ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ پیر پرستوں کے پیچھے گیا ہوا ہے اور کہتا ہے بس اس پیر کا ہاتھ چوم لیا سیدھا جنت میں لے جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا نہ اسے وہ پیر نظر آئے گا، نہ اسے کوئی غوث نظر آئے گا، نہ اسے کوئی قطب نظر آئے گا، اکیلے ہی کھڑا ہوگا، اور جب نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا تو بجائے اس کے کہ جنت میں جانے کے پتہ چلا کہ جہنم کی طرف راستہ ہے، تو اس ٹائم پھر اس کا ہار کا دن ہوگا، اس دن پھر اس کے اوپر اس کے اعمال کھل جائیں گے، اس دن اس کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھوکے کا دن ہے، یعنی کہ انسان دنیا میں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، آخرت میں کیا رزلٹ نکل آتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اگر وہ یقینی فلاح چاہتا ہے تو اسے ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور شرک اور کفر ان تمام بدعتی رسوم سے کنارہ کش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا جس نے ایمان لایا اللہ پر کھرا ایمان لایا، یعنی شرک کفر نہیں کیا، غیروں کو نہیں پکارا مدد کے لیے، غیروں کی عبادت نہیں کی، غیروں کی نظر نہیں کی، غیروں کی نیاز نہیں کی، غیروں کی قبروں پہ جا کے دیگیں نہیں چڑھائیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ جو کھرا اللہ پر ایمان لے آیا، وَیَعْمَلْ صَالِحًا اس نے نیک عمل کے صالحین یغفر عنہ سیئاتہ تو اس کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، وَیَدْخِلُ جنت تجری اور وہ داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنات تجری جنت کے جس کے نیچے بہتی ہوں گی من تحتہا الانہار نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا، ذالک فوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی کہ مال کا زیادہ ہونا، نہ اولاد کا زیادہ ہونا، نہیں بیویوں کا زیادہ ہونا، گاڑیوں کا زیادہ ہونا،
مکانوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے, شرک اور کفر سے بچ کر توحید پر گامزن ہو جائے, قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. یہی صحابہ کرام اسی پر تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بار بار تعریف کی, اور یہاں پر بھی در حقیقت انہی کی تعریف ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کے جو لوگ ایمان لائے, جو لوگ جو روزے رکھتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, جو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, صلاۃ اور زکوٰۃ کا انفاق کا وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, یعنی کہ قرآن اور سنت پہ چل رہے ہیں, حضور کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اولئک المفلحون, یہ ہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ صحابہ کرام فلاح پانے والے ہیں, اور جو بھی ان کے طریقے پہ چلے گا وہ فلاح پانے والا ہے. جو شرک کرے گا, کفر کرے گا, بدعت کرے گا اور بت پرستی کرے گا, اور جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کی اللہ نے آگے پھر مثال بیان فرما دی, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کذب کیا, آیتوں کو جھٹلایا, وہ اصحاب النار ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر, برا ٹھکانہ ہے جن لوگوں نے نیک اعمال کیے, توحید پہ چلے, قرآن پہ چلے, سنت پہ چلے. اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں داخل کرے گا, ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اگر کوئی مصیبت انسان پہ آ جاتی ہے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم کے تحت آتی ہے, کیونکہ اللہ نے کفار کو, ظالموں کو, سائروں کو, ایسے بد کردار لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر مومنوں کو ایذا بھی پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے قانون سے ہے, اللہ کے جو قانون ہے ڈھیل کا اس کی وجہ سے ہے. تو من یؤمن باللہ یہد قلبی, تو قلبہ, تو جو اللہ پر پکا سچا کھرا ایمان رکھتا ہے, جب اس پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کافر کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, ظالم کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, اس مشرک کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہد قلبہ, اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دیتا ہے, اور وہ توحید پر مزید گامزن ہو جاتا ہے, مزید اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر جو ہے نا زور دے رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ, اس کے بعد دوبارہ فرمایا من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ, اس کے بعد اب دوبارہ تیسری دفعہ ارشاد فرما رہا ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ, اس کے بعد پھر چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, قرآن پہ چلو, سنت پہ چلو, صحابہ کے طریقے پہ چلو. آمنوا کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے, جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اتبعوا باحسان, جنہوں نے اتباع کی ان کی احسان بہترین طریقے سے اچھے انداز میں قرآن اور سنت پہ اور صحابہ کی اتباع کی. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور پھر دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر یہ منہ پھیرتے ہیں قرآن سے, سنت سے, صحابہ کرام کے طریقے سے اور توحید سے, شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, تو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین, تو ہمارے رسول کا تو کام ہے بیان کر دینا, خود ہی یہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی غوث نہیں اس کو سوا, اس کے سوا کوئی کتب نہیں, اس کے سوا کوئی داتا نہیں. داتا بھی وہ ہے, وہاب بھی وہ ہے, اور مدد کرنے والا بھی وہ ہے, معبود بھی وہ ہے, اور غریبوں کو بھی وہی نوازتا ہے, امیروں کو بھی وہی نوازتا ہے. اللہ غنی, اللہ ہی غنی ہے, اور وانتم فقراء, باقی تم سب فقیر ہو, سب مجبور محض اس کے سامنے, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, جسے چاہے زندگی دے, جسے چاہے موت دے, جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہی پہ ڈھیل دے دے. اور اسی نے ہمیں حیات بخشی, اسی نے ہمیں ایمان بخشا, اسی نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا, اور اسی نے ہمیں جو ہے نا دنیا کے اندر تمام نعمتوں سے نوازا, اولاد سے نوازا, مال سے نوازا, اور وہی ہمیں موت دے گا, وہی ہمیں جہنم سے بچائے گا, اور وہی ہمیں انشاءاللہ فوز مبین یعنی کہ جنت کے اندر لے کر جائے گا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اسی پر ہمارا توکل ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ اللہ ہی پر, وہ اللہ اللہ ہی پر فلیتوکل توکل کرتے ہیں المؤمن, مومن تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں, کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی ان کا الہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، تجھ سے ہی خوف کرتے ہیں، تیرے جلال سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت سے امید میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر، اس کے بعد پھر شرک اگر کرو گے اس کو نہیں بخشے گا، اور باقی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، ان اس میں شک نہیں ہے کہ من ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے احتیاط رکھو، وَإِن تَعْفُوا، اور ان کی غلطیوں پہ اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور ان سے درگزر کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، جیسے کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے نا تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دیں، ورنہ تم جو ہے نا خسارے میں سے ہو جاؤ گے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دہرائی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے اگر آدمی خسارے میں جاتا ہے تو گویا اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور واللہ عندہ اجر، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذکر میں ٹائم گزارو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ٹائم گزارو، اور زیادہ وقت ضرورت کے مطابق رزق کماؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، ماستا جتنی قوت ہے اس پہ لگا دو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، توحید پہ چلنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، سنت پہ چلنا ہے، صحابہ کے طریق پہ چلنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، کبائر سے بچنا ہے، بت پرستی سے بچنا ہے، قبر پرستی سے بچنا ہے، مزار پرستی سے بچنا ہے، اور تمام بےہودہ رسموں سے دور رہنا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا بچتے رہو، واسمعوا، اور فرمان کو غور سے سنو، یعنی کہ اطیعوا اللہ، اطیعوا رسول کو، اسمعوا سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، یعنی اللہ رسول کے اطاعت کرو، صحابہ کے طریق پہ چلو، شرک بدعت سے بچو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے، یعنی کہ دوسرے پر احسان آپ نہیں کرتے، آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اور اللہ نے جو حق آپ کے مال میں رکھا ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ کی طرف سے احسان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے، آپ کے مال کے اندر حق ہے، مساکین کا، ابن سبیل کا، قرض والوں کا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 مواقع رکھے ہیں، زکوٰۃ کے، پھر صدقات کے، پھر قرض حسنہ کے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہاں پہ قرض حسنہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، یعنی کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو در حقیقت اپنے نفس کے بھلا کرتے ہو، اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ آپ کے جو ہے اس کو مدد سے کچھ بہتری ہو رہی ہے تو گویا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل بنا دیا، ورنہ ایک وقت ایسا بھی ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، تو لانفسکم، خیر اپنے نفس کے لیے پھر بھلائی کیسے ان کو ملتی؟ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ جو آپ کی خیر کے لیے بنائے ہیں، تو لہٰذا جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دل کھول کر خرچ کرو، اور اس میں تنگ دلی مت کرو اور احسان مت جتاؤ، اور اللہ کے حکم کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں یو کا شوہ نفسی، جس اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی کہ اس کو پیسے کو جمع کر کے رکھنا ہے، مٹھی کو بند رکھنا ہے، کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، جو ایسے لالچ کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اور جو اس لالچ سے بچ گیا اور رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے رہا ہے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں یوں کا شوہ نفسی، جو اپنی جان کے لالچ سے بچ گیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ کون فلاح پانے والے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے علاوہ، صدقات کے علاوہ، خیرات کے علاوہ قرض حسنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہا ہے، وضاحت کر دی کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، دوہرا کر دے گا، 10 گنا کر دے گا، 700 گنا کر دے گا، 1400 گنا کر دے گا، ہزاروں کی تعداد میں کر دے گا، اور پہاڑ کی طرح کر دے گا، وَيَغْفِرْ، اور تمہیں بخش دے گا، لَكُمْ، کس وجہ سے بخشے گا؟
قرض حسنہ دینے کی وجہ سے. اور کس وجہ سے بخشے گا؟ کہ ایسے فرد کی وجہ سے کہ جس نے آپ سے قرض حسنہ لیا. ورنہ اگر یہ کنڈیشن ہو جائے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے امیر کر دے اور کوئی قرض حسنہ ہی لینے والا نہ ہو، تو پھر کیونکہ اس سے تو دو نیکیاں نکل رہی ہیں. کون سی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے کہ تمہارے اجر کو بڑھا رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ یغفر لکم، تمہارے کو بخش رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ شکور علیم، اللہ بھرپور شکور یعنی کہ بھرپور آپ کو دینے والا ہے، قدردان ہے، شکر کو قبول کرنے والا ہے، حلیم ہے. یعنی کہ آپ جب گناہ کرتے ہو تو اس پہ وہ پکڑ نہیں کرتا، آپ کو ڈھیل دیتا ہے، ایک دم آپ پہ غصہ نہیں کرتا، غضب نہیں کرتا، آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ آپ کو اس میں اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو وہ تمہاری قدردانی بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی تمہیں ڈھیل دے گا، تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ شکور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. عالم الغیب، تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا بھی وہی ہے، وشاہد ظاہر کا جاننے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. اور عزیز زبردست بھی وہی ہے اور حکیم بھی وہی ہے. یعنی کہ زبردست اس نے بتایا کہ اگر تم غلط کام کرو گے، گناہ کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے تو بہت طاقت والا ہے، عزت والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی ڈھیل دے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب شہادہ غیب اور جو ہے نا پوشیدہ ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے. وہ صرف اسی لیے ڈھیل دے رہا ہے آپ کو کہ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے، اور وہ اپنے وقت پر آپ کو جب پکڑے گا قیامت کے دن، اس ٹائم پھر سارا حساب اور کتاب ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، کبائر سے بچائے، اور قرآن اور سنت پر سختی سے گامزن رہنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. اگر آپ صرف ایک حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا تو حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ تم پر لازمی ہے کہ میری سنت کو پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو. تو کوئی بدعت قریب ہی نہیں آ سکتی. کوئی بھی بدعت آئے، کس شکل میں آئے، پیر بن کر آئے، شیطان بن کر آئے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، حضور کی سنت ہے، صحابہ کی طریق پر ہے. اگر ہے تو آپ اس پہ چلیں، اور اگر نہیں ہے تو اس سے دور کر دیں اپنے سے، تاکہ آپ شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، بدعات سے بچ جائیں، کبائر سے بچ جائیں. صدق اللہ العظیم.